حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دن میرا گزر کوفے کی طرف ہوا۔ وہاں میں نے ایک عالیشان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی، قدم قدم پر دولت کے کرشمے نمایاں تھے۔ اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں دل میں ان لوگوں کی بدمستی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوشگلو عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، وہ عورت نہایت دلکش آواز میں یہ اشعار گا رہی تھی: اے مکان، تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے، جیسے کہ اس کی عادت ہے کہ وہ بڑے بڑے محلات کو آن کی آن میں ویران کر دیتا ہے۔ جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے تو کیسا اچھا گھر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے اشعار سنے تو یہ فرماتے ہوئے آگے تشریف لے گئی: ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے، یہ دنیا اور اس کے رنگنیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد اتفاق سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی محل نما مکان کی طرف سے ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر اس عشرت کدے پر نظر ڈالی۔ کوئی نوکر اور غلام وہاں موجود نہیں تھا۔ در و دیوار انتہائی خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھیں۔ ریشمی پردے دھچیوں میں تبدیل ہو کر پیون خاک ہو چکے تھے۔ دروازے تباہ ہو گئے تھے۔ اب نہ صاحب جائیداد تھا، نہ دربان۔ فانوسوں اور کمکموں کی جگہ چمگادڑوں نے اپنے مسکن بنا لیے تھے۔ جن کمروں میں شہر کے بڑے بڑے امراء جمع ہو کر دادِ عیش دیا کرتے تھے، اب وہاں آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ہر طرف ذلت و نحوست برس رہی تھی اور ہاتف غیب یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ اس کی ساری خوبیاں جاتی رہی اور رنج و الم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے کسی مکان کو صحیح و سالم نہیں چھوڑے گا، لہٰذا اس مکان کے اندر جو انس محبت پایا جاتا تھا اسے وحشت میں بدل دیا گیا اور کیف و سرود کی جگہ شور ماتم برپا کر دیا گیا۔ مکان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت افسوس ہوا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پڑوسی سے پوچھا: اس عشرت کدے کے مکین کہاں چلے گئے؟ پڑوسی نے بتایا: مالک مکان مر گیا اور اس کے مرتے ہی مکان کی ساری رونقیں بھی رخصت ہو گئی، اب اس مکان میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے افسردہ لہجے میں پوچھا: ایک بوڑھی عورت کسی کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ پڑوسی نے بتایا: محلے والے ترس کھا کر اسے کھانا کھلا دیتے ہیں، ورنہ وہ عورت مکان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اضطراب کے عالم میں کمرے تک پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک غم زدہ عورت کی آواز ابھری: کون ہے؟ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: واپس چلے جاؤ۔ عورت نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا: اب میرے سوا یہاں کوئی نہیں رہتا، زمانے رخصت ہوئے، مجھ غریب کو پریشان نہ کرو، دروازہ کھولو۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا: مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ عورت نے دروازہ کھول دیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس مکان کی وہ آب و تاب، وہ چاند سورج، پڑی چہرہ لوگ، وہ کنیزیں اور غلام اور وہ عیش و عشرت کے دلدادہ لوگ کہاں چلے گئے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا۔ یہ سن کر وہ عورت زاروں کی طرح رونے لگی۔ آسائش کی وہ چیزیں کسی اور کی تھی، اس مکان کے رہنے والے غلطی سے انہیں اپنا سمجھ بیٹھے تھے۔ سارا ساز و سامان کرائے کا تھا، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ کئی سال پہلے جب میں ادھر سے گزرا تھا تو میں نے ایک عورت کو یہ اشعار پڑھتے سنا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی اشعار دہرائے۔ اس عورت نے ایک سرد آگ کینچی اور نہایت دقت عامر لہجے میں بولی: خدا کی قسم، میں وہی عورت تھی جس کی زبان سے آپ نے یہ اشعار سنے تھے۔ پھر یہ عالیشان مکان اور اس کے مکین اس حال کو کیسے پہنچے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔ انسان جس دنیا پر غرور کرتا ہے
وہ دنیا باقی نہیں رہتی، بس اس کی حال پر ماتم اور عبرت کرنے والے باقی رہ جاتے ہیں۔ عورت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر تم اس ویرانے میں اکیلی کیوں پڑی ہو؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شکستہ حال عورت سے پوچھا، آپ بھی کیسا ظلم کرتے ہیں کہ مجھ سے اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کے لیے کہتے ہیں؟ اس عورت نے نہایت غمزدہ لہجے میں جواب دیا، کیا یہ مکان میرے دوستوں اور پیاروں کا مسکن نہیں تھا؟ کیا یہ ان اگلی محبتوں کا یادگار نہیں ہے؟ پھر میں اسے چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ کہنے والے کیا کہیں گے کہ میں صرف رونقوں اور خوشیوں کی ہم نشیں تھی، بدحالی اور ویرانی کی شریک نہیں۔ یہ تو بڑی بدعہدی ہوگی۔ لوگ میرے عمل کو بدترین بے وفائی سے تعبیر کریں گے۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک میرا جسم اس عمارت کے ملبے میں دفن نہیں ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے ایک اور شعر پڑھا جو محبت کی خلش اور سود و گداز سے لبریز تھا۔ میرا دل مقامات محبت کی تعظیم کرتا ہے، اگرچہ ان کے کمرے نعمت و مال سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ شعر سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سچ کہا تم نے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر کیف و جذب کی عجیب کیفیت طاری تھی۔ پھر آپ اسی عالم میں بغداد تشریف لے آئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج بھی مجھے اس عورت کے خلوص اور استقلال پر حیرت ہوتی ہے۔ دراصل عشق کے صادق اسی کو کہتے ہیں کہ انسان ایک ڈر کا پابند ہو جائے، پھر چاہے موجے خون سر سے گزرے یا قیامت نازل ہو جائے، مگر عاشق اسی آستانے پر پڑا رہے۔ بے شک وہ عورت اپنے عشق میں سچی تھی، اور اسی کے ذریعے معلم غیب نے مجھے یہ سبق دیا کہ عشق کیا ہے اور وفاداری کسے کہتے ہیں۔